بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کے اقوال پر مشتمل آج کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اس مکھی کی سی ہے جو خوبصورت سارے جسم کو چھوڑ کر زخم پر آ کر بیٹھتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے۔ لاکھوں صفات کسی شخص میں ہوں، ہم صفات کی طرف نہیں جاتے۔ کوئی ایک عیب ہم نے دیکھ لیا، ڈھنڈورا پیٹیں گے، پورے معاشرے کو سنائیں گے۔ اس کو جانتے ہیں، وہ جو ہے ہاں وہ بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ کسی کے عیب ڈھونڈنا، جناب علی یہی بات کر رہے ہیں، کسی کے عیب ڈھونڈنا اچھا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ پوشی کی جائے۔ اللہ ستار العیوب ہے۔ ہک گناہ میرا مال ہے، ہک گناہ میرا ماپی ہوئے تھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے کجن والا۔ مالک ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے۔ پھر جناب علی فرماتے ہیں، کسی نے عرض کی کہ اے مولا علی، جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا، ہو سکتا ہے یہ بھی قسمت میں لکھا ہوا ہوگا کہ تم دعا مانگو، قسمت بدل جائے گی۔ عموماً ہم لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں، دعا مانگی فوراً چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے، بلکہ فرمایا جاتا ہے قیامت والے دن بہت اجر و ثواب ملے گا۔ وہ کہے گا یہ کس کا ہے، یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ حکم ہوگا کہ یہ وہ ہیں جو تو دعائیں مانگتا رہا تھا، جمع ہوتی رہی تھی۔ اس وقت کہے گا کاش میری کوئی دعا منظور نہ ہوتی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ایسا ہے، ہماری قسمت میں ایسا ہے۔ بعض اوقات بد ظن ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آزمائش ہو آپ کی، جس طرح جناب علی نے فرمایا، ہو سکتا ہے اللہ نے لکھ رکھو تو دعا مانگے گا اور تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان، بچہ جس طرح چھری مانگ رہا ہوتا ہے، ماں نہیں دے رہی ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے چھری اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، جبکہ بچے کو ایسے لگتا ہے یہ خوبصورت چیزیں میں کھیلوں گا۔ اسی طرح انسان بھی اسی طرح کر رہا ہوتا ہے، اس کے فائدے کی چیز نہیں ہوتی، مگر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں۔ تو اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، کبھی انسان کے لیے دروازہ کھل پڑے گا۔ پھر فرمایا، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے، یعنی دوستی کو نہ چھوڑے، وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ آج ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہے۔ کسی دوسرے کی بات برداشت ہم نہیں کر سکتے۔ کسی نے ہمیں اوئے کہہ دیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ گھر میں کھانا تک نہیں پکتا، اپنا مکان تک نہیں ہے، لیکن کسی نے اگر کوئی غصے والی بات کہہ دی، وہ کہتا ہے تیرے گھر سے نہیں کھا رہا، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، ایسا اور آرام سے بات کر۔ یہ عدم برداشت ہے ہمیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا، وَلَمْ لَيْسَ مِنَّا لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے احترام کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے اگر ہم غصہ کر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی غصہ کر، ہم کسی پر غصہ کر جائیں، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بٹا رہا ہے، ہم سے دوستی کر رہا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا مخلص ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اس کا تعلق اس سے توڑنا نہیں چاہیے۔ جس طرح بہو سلطان نے فرمایا تھا، کسی نے کینچی پیش کی تھی تحفے میں، فرمایا جا سوئی لے کر آ، سوئی لے کر آیا۔ آقا وہ کینچی تو بہت مہنگی تھی، فرمایا کینچی کاٹتی ہے، سوئی جوڑتی ہے، ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔
پھر فرمایا زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھ، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا جھکنے سے ایک رشتہ بچ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم رشتوں کو کھو چکے ہیں، رشتوں کو بھلا چکے ہیں، رشتہ داریاں، بہن بھائی، چچا بھتیجا، یہ سارے رشتے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ انا ہم میں ہے، ایگو ہم میں ہے، غرور ہم میں ہے، تکبر ہم میں ہے۔ پیسہ میرے پاس ہے اور کیا ہوتا ہے، گریڈ میرے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے اتنے؟ نبی کہتے ہیں نہیں۔ اور ایک سائڈ تو یہ ہے، دوسری سائڈ کہا جاتا ہے التکبر و مال متکبر صدقہ، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا یہ صدقہ ہے۔ لیکن بہرحال رشتوں کو بچانے کے لیے جھک جانا چاہیے۔ کسی پھلدار درخت پر غور کیجئے نا، پھلدار درخت ہو، اس پر پھل لگا ہوا ہو، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہو، اور جس پر پھل نہ ہو وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے۔ بس جس میں کچھ ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے میں بہت کچھ ہوں، جبکہ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، ہر چیز علم نہیں ہوتا۔ دوست احباب بھی ایک نعمت ہے، علم بھی ایک نعمت ہے، سوچ بھی ایک نعمت ہے، اچھی کتاب کا مطالعہ بھی ایک نعمت ہے۔ ان ساروں کو جوڑو گے تو ایک دن آپ کامل بن جاؤ گے۔ بہرحال زندگی میں اگر کہیں پر رنجش ہے تو اس کو دور کرو، صلح کرنا سیکھو۔ جناب علی فرماتے ہیں کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے سے دل میں درد باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیوار سے کیل نکالنے سے سوراخ باقی، دیوار پر کیل لگایا جائے اور پھر اس کو کھینچ لیا جائے، سوراخ باقی بچ جاتا ہے۔ وہ بتاتا رہتا ہے یہاں پر مجھے کیل لگایا گیا تھا، اگرچہ سامنے والا معاف کر دے، آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ معاف کر دے، لیکن وہ زندگی بھر اس کو ڈستا رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے آقا کے کریم چچا، شفیق چچا، جناب حمزہ کے قاتل کو آقا نے فرمایا تھا میرے سامنے نہ آیا کر، تو اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ تیری بخشش کر دے گا، لیکن میرے سامنے جب تو آتا ہے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ معاف کر دینا اور چیز ہے، زخم یاد رہنا اور چیز ہے۔ تو اس لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کی دل آزاری ڈھا دے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو کچھ ڈھاندا نہ ڈھامے تو دل کسے دا، رب دلا وچ راندا۔ اور پھر فرمایا اللہ سے صلح رکھ کہ آخرت سلامت رہے، اور لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو جائے۔ کسی فقیر کو دیکھا گیا تھا، بھرے بازار میں کہہ رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا میں لوگوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ مانتا ہے بندے نہیں مانتے، میں کہہ رہا ہوں آؤ تمہاری رب سے صلح کرا دو، بندے نہیں مانتے۔ دوسرے دن دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا ہے۔ فقیر آج کیا کر رہا ہے؟ فرمایا وہی کام کل والا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ پھر کیا انجام ہے؟ آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، اس سے پہلے کہ وہ نہ مانے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، لوٹ آئیں اللہ کی طرف، اللہ سے صلح کر لیں اور لوگوں سے صلح رکھو۔ کبھی تکبر نہ آ جائے میں کسی سے بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں، نہیں، لوگوں سے صلح رکھو۔ آپ جتنے بڑے ہوں اتنی آپ میں عاجزی ہو۔ مکہ کو فتح کرنے والے محمد عربی کا سر اونٹنی پر جھکا ہوا تھا۔ کس کام کی ایگو؟ ارے مٹی سے بنے ہیں اور مٹی ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے چینل بزم نیر کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی بہترین ویڈیو دیکھتے رہیں۔